پاکستان میں سیاسی، سماجی و اقتصادی عدم استحکام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا یہ نظریاتی بحران ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ اس حوالے سے آپ اپنی اوپینین ہمیں تھوڑا سا دیجیے سر۔ شکریہ۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ممالک انکلوڈنگ پاکستان اپنی پالیسی، اپنی حکمت عملی طے نہیں کرتے ہیں یا اپنے ڈیسٹینیشن کو کلیئر نہیں کرتے ہیں منزل مقصود کا، وہاں جو ہے سیاسی اور معاشرتی بحران ہوتا ہے اور ایک عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس کا شکار پاکستان بھی ہوا۔ پاکستان اس طرح شکار ہوا کہ پاکستان کے جتنے بھی لیڈران حضرات تھے، انہوں نے پالیسی بنانے کے بجائے اس کو ایڈہاکزم پر چلایا۔ اس ایڈہاکزم میں بھی یہ ملک جو ہے پھر بھی کسی جو ہے دنیا میں اس وقت دو لابیز تھی۔ ایک طرف سوویت یونین تھا، دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تھا۔ سوویت یونین کا پرراش زیادہ تر تھرڈ ورلڈ کے ممالک پر، یا وہ ممالک جو تازہ جو کنٹریز آزاد ہوئے تھے کالونائزیشن سے، ان کی طرف تھا۔ اور دوسری طرف جو ہے امریکنز تھے۔ امریکن کے پاس تھا کہ ملک میں دنیا میں جمہوریت آنی چاہیے، اور جمہوریت کے سوا کوئی راستہ نہیں، مگر جمہوریت کون سی آنی چاہیے؟ سرمایہ دارانہ، سوشلسٹ یا کوئی اور؟ اس پر بھی امریکنز کلیئر نہیں تھے۔ زیادہ تر امریکن جو ہے وہ کیپٹلسٹ سرمایہ داری کے کیپٹلزم کی طرف زیادہ ان کا جھکاؤ تھا۔ اس لیے وہ تیسری دنیا کے ممالک کو انکلوڈنگ پاکستان سوٹ نہیں کرتی تھی۔ مگر بدقسمتی یہ ہوئی، ہمارے ملک کے لوگوں نے، ہمارے ملک کے حکمرانوں نے امریکہ کی چوائس کی۔ امریکہ کی چوائس کی وجہ سے پاکستان کا ہمیشہ مشکوک کردار رہا۔ یوٹیوب کا واقعہ ہوا، طیارہ تھا، طیارے کا اس کا واقعہ ہے کہ پشاور کے بڈا بیڑ سے وہ وہاں سے اڑان بھری تھی روس کے لیے۔ ان کو روس والوں نے گرایا تھا اور پاکستان کو اس کی وارننگ دی تھی۔ تو ہم پرائے جھگڑے میں پڑے ہوئے تھے، اور یہ کولڈ وار جو بٹوین ٹو سپر پاورز چل رہی تھی، اس ٹو سپر پاورز میں جب سوویت یونین کا ڈاؤن فال ہوا تو پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا۔ پوری دنیا جو ہے ششو پنج ہو گئی۔ اس کو سنبھالنے کے لیے امریکہ کے دانشور، فیکویاما ٹائپ کے دانشوروں نے کہنا شروع کیا کہ اب دنیا جو ہے نظریاتی بحران ختم ہو گیا، نظریاتی جنگ ختم ہو گئی، اب دنیا جو ہے جمہوریت کی طرف چل رہی ہے۔ مگر جمہوریت کون سی؟ مارکیٹ اکانومی والی جمہوریت۔ اس پر انہوں نے زیادہ دھیان دیا۔ آج جب سوویت یونین ٹوٹ گیا، سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ہمارے عمائدین نے بیٹھ کر نہیں سوچا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اور یہ آئندہ کچھ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بحران اور بھی سخت جو ہے گمبھیر ہو گیا۔ آج جب ہم 21ویں صدی میں بھی 21ویں صدی کے بھی 25 برس پورے کرنے کے قریب ہیں، تو آپ کو اس ملک میں جو ہے انارکی، پریشانی، اکنامک انسٹیبلٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی نظر آئے گی۔ اور اس سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو ہمارے حکمران اپنے عصا سے بیچ کر کبھی آئی ایم ایف کا قرض اتارتے ہیں، کبھی ورلڈ بینک کا قرضہ اتارتے ہیں۔ بہتر ہے کہ یہاں جو ہے سیریس ریفارمز لانے چاہیے، اور وہ ریفارمز جو ہے اس ملک کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی بحران آج بھی موجود ہے، کیونکہ ہم 21ویں صدی کے پس منظر میں نہ مارکسزم کو دیکھ رہے ہیں، نہ سوشلزم کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کو 21ویں صدی میں نہیں، ہم اس کو کلاسیکل دور سے باہر نکلنے نہیں دے رہے۔ ہمیں ان سب چیزوں پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اور ہمارے جو انٹلیکچوئلس ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں جو انٹلیکٹ رکھتے ہیں، ذہانت رکھتے ہیں، ان کو اس پر ضرور سوچنے کی ضرورت ہے کہ نظریاتی بحران آج جو موجود ہے کس شکل میں موجود ہے، اور اس سے کس طرح ہم جو ہیں اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نظریاتی بحران نیو کالونزم کی بدتر شکل ہے۔ اس بدتر شکل سے
ہمیں جو ہے اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے کسی اچھے راہ پر لانے کے لیے نظریاتی بحران پر ضرور بحث کرنی چاہیے. بہت شکریہ سر.